فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ جنہوں نے 3 بڑے بڑے جرم کیے، نمبر 1 اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کی، بڑا جرم ہے یہ۔ نمبر 2 اللہ کو فقیر بولے۔ نمبر 3 اللہ کو بخیل بولے۔ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس سے پہلے عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، یہ ان کے قول ہیں یا نہیں ہے؟ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہ ان لوگوں نے کہا۔ دوسری بات ان لوگوں نے کہی، جرم کیا، کہا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ تیسری جرت، تیسرا جرم کیا، بہت بڑی بات کہہ دی اللہ کے بارے میں، کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، بندھا ہوا ہے، خرچ نہیں کرتا، اللہ بخیل ہے بولے۔ اتنا بڑا جرم کیا ان لوگوں نے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کو توبہ کی دعوت دی، اللہ نے کہا کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ نے فرمایا افلا، یہ تو قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اس سے بڑی کوئی آیت ہے تو توبہ پر دلیل ہے۔ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ لوگ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے، کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے؟ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے توبہ کی دعوت دی، کیونکہ ہمارا رب رحیم ہے، ہمارا رب رحمان ہے، ہمارا رب اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ انک عفو تحب العفو، اس کو پسند ہے عفو، معافی، تو کیوں نہیں ہم اللہ سے معافی مانگے؟ ایسے ایسے مجرموں کو اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ہم سے بھی گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ زندگی بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، اچھا انسان شرک اکبر سے توبہ کرے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، انسان کفر سے کرے بڑے بڑے گناہوں بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ جو نماز، روزہ، جمعہ، عمرہ، حج، اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں کون سے ہیں؟ وہ چھوٹے ہیں، بڑے نہیں۔ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے بڑا گناہ معافی نہیں ہوتا۔ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کے چھینٹوں سے بھی معاف ہوتے ہیں، حدیث میں ہے نا، نماز سے، جمعہ پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے سچے دل سے توبہ ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں معافی، لیکن یہ معافی جو مانگ رہے ہیں یہ دل سے بھی مانگے، یہ نہیں کہ زبان سے تاکرات ہے معافی مانگ رہے، چاند رات کے بعد، عید کے بعد سارے گناہ کر رہے ہیں جن گناہوں سے معافی۔ ایک آدمی سود سے معافی مانگ رہا ہے، سود کھا رہا ہے، پھر کیا ہے یہ؟ مذاق ہے یہ؟ جس گناہ سے تو معافی کا مطلب یہ ہے کہ تم کو شرمندگی ہے، ندامت ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہو تو دوبارہ اس گناہ کے قریب مت جاؤ۔ جس گناہ سے تم نے برات کا اظہار کیا ہے، شرمندگی کا احساس کیا ہے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی ہے، اس گناہ کے پاس پھر مت جاؤ جن گناہوں سے تم نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی۔ لہذا یہ اثر توبہ کا، یہ اللہم انک عفو عید کے بعد نہ بھولے ہم، رات میں اللہم انک عفو، صبح جو ہے گناہ، ایک رات اللہم 5 راتیں 10 راتیں اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، عید کے بعد گناہ۔ لوگ عید کے دن فلم دیکھتے ہیں، نہیں فلم ریلیز ہوتی کہتے عید کے دن فلم دیکھتے ہیں، عید کے دن موج سگریٹ آتا ہاتھ میں، ارے کتنے دن ہوا ناشتے کے بعد پیا ہی نہیں میں، کیا ہے یہ؟ معافی مانگے، کہاں گیا وہ معافی؟ کہاں گیا وہ رونا؟ کہاں گیا وہ گڑ گڑانا؟ معافی مانگ کر پھر حرکت وہی کر رہے ہیں۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے، اللہ سے شرم کرنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ ہو رہی ہے پھر گناہوں کی طرف لوٹ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں پھر گناہ کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ مومن معافی مانگ لیتا ہے، ختم۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو جنت ملے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جہنم سے آزادی ہو؟